میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نے مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے اور اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے اور پائی پائی کا حساب دینا ہے۔ اور دوسرا، میرے بیوی بچے جو ہیں وہ جذبات میں زیادہ آتے ہیں اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی خاص مقصد کے لیے کمزوریاں رکھی ہیں۔ آپ ذرا حیران سے ہو رہے ہوں گے، وہ مقصد بھی تھوڑا سا تذکرہ کر دوں کہ عورت کے ذمے چونکہ اللہ تعالیٰ نے بچوں کی پرورش ڈالی ہے، اور بچوں کی پرورش جو ہے وہ محبت سے ہو سکتی ہے، وہ قانون سے نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے جو شفقت ممتا اس کے دل میں رکھی ہے، یہ اس کا مظہر ہے کہ اگر اس کو غصہ آئے تو بچے کو مارتی بعد میں ہے، رو پہلے خود پڑتی ہے، ڈانٹتی بعد میں ہے اور گلے سے پہلے لگا لیتی ہے اس کو۔ اگر ہمیں بچے پالنے پڑ جائیں تو ہم تو مال مال کے ان کو ہردیہ بگاڑ دیں، ہم تو قانون کے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے، وہ کیوں کیا ہے۔ بچے نہیں ایسے پالے جا سکتے۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جذباتی بنایا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نصیحت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من علامات المرأة الصالحة ثلاث، نیک عورت کی 3 نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلی نشانی آپ نے فرمائی کہ اذا نظر علیہا زوجہا ضحکت وسرت، جب اس کے شوہر کی اس پر نظر پڑے تو وہ اسمائل پاس کر کے اس کو خوش کرے۔ اب ہماری نیک خواتین اللہ کے فضل و کرم سے پاک باز بھی ہیں، نیک بھی ہیں اور گھر چلانے والی بھی ہیں، لیکن ایک غلطی جو ہے وہ ہمیں کامنلی نظر آتی ہے کہ ایک خاتون جس کا پورا خاندان تعریف کرے گا کہ جی بہت نیک عورت ہے، بہت خوش اخلاق عورت ہے، ہر ایک سے چیر فری مل رہی ہے، لیکن وہ اپنے شوہر کو کاٹنے کو دوڑتی ہے اور وہ اپنا حق سمجھتی ہے کہ میں شوہر کو ذرا آنکھیں دکھاؤں اور ذرا اس پر روب شوب ڈالوں۔ یہ کیا ہے؟ مرد کی بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نیچر بنائی ہے۔ مرد کے سامنے باقی ہر عورت ادر دین ہز وائف، وہ تو ہنستی مسکراتی اس کے سامنے آئے گی، اور اس کی بیوی جو اس کی زندگی کا حصہ ہے، جو اس کی رفیقہ حیات ہے، وہ اس کے سامنے منہ بسور کر آئے گی اور کاٹنے کو دوڑے گی، تو obviously اس کو اچھی کون سی لگے گی؟ نتیجتاً ہر وہ عورت جو اس سے چیر فلی مل رہی ہے وہ اچھی لگے گی، اور اس کی اپنی بیوی اسے بری لگے گی۔ اس کے جو نتائج ہوں گے اب اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اب سب سمجھدار ہیں اور اس نے ان نتائج کو سمجھتے ہیں، تو یہ میں نے شامل کی ہے کہ تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم درگزر کرو گے، چشم پوشی کرو گے اور معاف کر دو گے تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ اصل میں کیا بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ بعض اوقات ہم پرفیکشنسٹ ہو جاتے ہیں دوسروں کے لیے، یعنی میں بڑا پرفیکشنسٹ ہوں، مجھے جب کام ٹھیک نہ ہو تو مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ یہ غلط فہمی ہمیں کیوں ہو گئی کہ ہم پرفیکٹ ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہوئی تو آپ پر معصومیت بھی ختم ہو گئی، اور معصومیت ختم ہوئی تو پرفیکشن بھی ختم ہوئی۔ اس خناس کو ہمیں اپنے ذہنوں سے نکال دینا چاہیے کہ ہم پرفیکٹ ہیں۔ ہم پرفیکٹ نہیں ہیں۔ ہم میں سے کوئی یہاں خامیاں لیے ہوئے ہے، کوئی وہاں خرابیاں لیے ہوئے ہے، کوئی یہاں اچھا ہے، کوئی وہاں اچھا ہے، کسی میں ادھر برائی ہے، کسی میں ادھر برائی ہے۔ ہم سب خامیوں والے ہیں، کوتاہیوں والے ہیں، تو ہمیں اس کھپت میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہم دوسروں کو معاف نہیں کرتے تو پھر کس منہ سے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک، کہ اللہ میں نے اپنے آپ پر بہت ظلم ڈھایا ہے اور تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخشتا، پس تو مجھے بخش دے۔ تو جسٹس نہیں ہے، تو جب میں اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگ رہا ہوں تو مجھے اپنے چھوٹوں کے لیے بھی ذرا درگزر کرنے والا، بخشش معاف کرنے والا ہونا چاہیے، تاکہ ایک بیلنس جو ہے وہ ہو جائے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث اور سنائی جاتی ہیں عام طور پر خطبہ نکاح میں، ایک ان نکاح من سنتی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ بہت سے مذاہب میں شادی بیاہ کو ایک اچھا کوئی دینی کام، کوئی نیک کام نہیں سمجھا جاتا، کر بھی لے جائے تو ذرا اس کی ترچھی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، نکاح کرنا میرا طریقہ ہے، اور ایک دوسری حدیث کے الفاظ اس کے ساتھ
ملا کر پڑھے جاتے ہیں، ومن رغب عن سنتی فلیس منی، جس کو میرا طریقہ پسند نہ ہو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔